سیدہ طاہرہ زہرا، سیدہ طاہرہ زہرا، خدا راضی علی راضی، خدا راضی حسن راضی، خدا راضی علی راضی، خدا راضی حسن راضی، ہے زہرا عشق میں تیرے علی ہے اور تنہائی، خدا راضی حسن راضی، خدا راضی حسین راضی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں، تمام تر حمد و ثنا اس خالق دو جہاں کے لیے، اس خداوند متعال کے لیے کہ جو انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ کاش ہم اس قربت خداوندی کو محسوس کر سکیں۔ جی ہاں ناظرین، جن ایام کی آج ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے ایام فاطمیہ۔ یہ وہ ایام ہیں کہ جن کو ایام غم کہیے یا ایام آغاز کربلا کہیں، یا اس کے علاوہ آغاز ایام عاشورہ کہیں تو درست ہوگا۔ جی ہاں، ایام فاطمیہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت ضروری ہے ناظرین یہاں پر یہ بات بھی کی جائے کہ رب ذوالجلال نے بہت سارے انداز میں انسان کی ہدایت کے لیے بہانے تلاش کر کے اس کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر میں یہیں پر بات کروں کہ اللہ رب العزت نے جہاں پر زمین و آسمان بنائے، جہاں پر دن اور رات بنائے، جہاں پر یہ اوقات انسانیت بنائے، وہیں پر رب ذوالجلال نے کچھ مہینے، کچھ لمحات، کچھ سال اتنے خاص قرار دیے کہ اگر اس میں ہم خدا کی جانب متوجہ ہونا چاہیں، اپنی دنیا میں مشغول انسان اگر خدا کی جانب آنا چاہے تو بہت آسان ہے۔ وہ ایک الارم کی طرح ہے، جیسے سالوں میں سے کچھ سال بہت فضیلت رکھتے ہیں، مہینوں میں سے کچھ مہینے بہت فضیلت رکھتے ہیں، دنوں میں سے کچھ ایام بہت بافضیلت ہیں۔ تو کیوں نہ کہوں کہ جس طرح سے دنوں میں سے کچھ خاص ایام ایسے ہیں کہ جب وہ آتے ہیں تو ہر مسلمان پر غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے ایام فاطمیہ۔ میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے؟ کہ رسالت امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس سے بہت زیادہ عشق تھا، جس سے بہت زیادہ محبت تھی، جس کو بارہا دنیا والوں کے سامنے بتایا کہ ہاں یہ میری بیٹی ہے، ہاں یہ میری دختر ہے، ہاں یہ میری جان ہے، ہاں یہ میری ام ابیہا ہے۔ ہاں، اگر ان القابات پہ توجہ دینے سے پہلے ہم یہ جانیں کہ محمد مصطفیٰ خاتم المرسلین رحمت للعالمین کے یہاں کس کی ولادت ہوئی ہے، اور کون ہے جو ہدیہ خداوند متعال بن کر خدیجۃ الکبریٰ کی آغوش میں آ رہا ہے، تو یہاں پر کہنا بجا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ کو وہ نعمت عظمیٰ بتائی، وہ نعمت عظمیٰ سے نوازا کہ جس نعمت عظمیٰ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جی ہاں، وہ دور جاہلیت کہ جس میں عورت کی کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیے معاشرے میں یہ تمام تر حالات کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کیونکہ عورت کا حقیقی مقام ہم بھول گئے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور جاہلیت میں بتایا کہ ایک بیٹی کیا ہے، ایک ماں کیا ہے، ان کا رشتہ کیا ہے، ان کے مقام و منزلت کیا ہے۔ اور میں کہوں گی کہ یہ رشتے، یہ عظمتیں، یہ مقام کبھی دنیا کے سامنے آشکار نہ ہوتے اگر جناب زہرا سلام اللہ علیہ جیسی نعمت سے خداوند متعال نے محمد مصطفیٰ کو نہ نوازا ہوتا۔ کون؟ فاطمہ، ہاں، جس کے دروازے پہ رسول خدا کہتے ہیں السلام علیکم اہل بیت النبوہ۔ یہ وہ در ہے کہ جو فاطمہ کا دروازہ نہیں ہے، یہ وہ گھر ہے کہ جو فاطمہ کا گھر نہیں ہے، علی کا گھر نہیں ہے، بلکہ اہل النبوہ ہے۔ یہ نبوت کا گھرانہ ہے، یہ نبوت کا دروازہ ہے۔ اور کہا اسی مکہ و مکرمہ کی وادیوں میں کہ جب ایک نور پھیلا، ایک روشنی پھیلی کہ جس نے پورے دور جاہلیت میں ایک دفعہ لمحہ فکر کو اجاگر کر دیا۔ وہ دور کون سا دور ہے، وہ لمحات کون سے دور وقت ہیں، اور وہ لمحات کون سے لمحات ہیں کہ جس کو 20 جمادی الثانی کہا جاتا ہے۔ جناب سیدہ جب آغوش محمد مصطفیٰ میں آتی ہیں تو محمد مصطفیٰ اتنے بے چین ہیں، اتنے بے قرار ہیں اس ہدیہ عظمیٰ کو لینے کے لیے کہ وجود مبارک محمد مصطفیٰ میں ایک عجیب لہر ہے خوشی کی۔ لبہائے محمد مصطفیٰ مسکرا رہے ہیں۔ زہرا جب آغوش پیغمبر میں آتی ہیں تو محمد مصطفیٰ اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے
بہت ہی خوبصورت جملے ہیں لوگوں میں فاطمہ ہو کتاب میں درج ہے کہ محمد مصطفیٰ نے جب زہرا کو اپنی ہاتھوں پر بلند کیا تو کہا فاطمہ تم فاطمہ نہیں ہو فقط، تم زہرا ہو، تم ام ابیہا ہو، تم نبوت و ولایت کی پاسدار ہو، تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، تم میرے جگر گوشہ ہو، بطول ہو۔ کون ہے فاطمہ؟ محمد مصطفیٰ یہ جو ہاتھوں پہ اٹھاتے ساتھ اتنا تعارف کروا رہے ہیں۔ ناظرین اگر یہ لمحے یہ جملے میں کیوں بیان کر رہی ہوں؟ اس لیے کہ اگر دیکھا جائے تو جو بھی بچہ دنیا میں آیا ہے رسول خدا اس کی ولادت پر مبارکباد دینے کے بعد خاموش رہے، لیکن زہرا کی ولادت پر رسول خدا نے اپنے ہاتھوں پر بی بی کو اٹھایا اور قصیدے پڑھنا شروع کر دیے، اور پھر محمد مصطفیٰ کے لبھائے مبارک جب جبین فاطمہ پر آتے ہیں اور بوسہ دیتے ہیں تو یہ وحی ربانی بولنے والے لب ایک دفعہ مسکرا اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں زہرا یہ لب وہ لب ہیں کہ جو رب کا پیغام سناتے ہیں، لیکن زہرا اے فاطمہ آپ کی جبی کو بوسہ دینے کے بعد یہ لب بعظمت ہو گئے۔ کتنی عظمتوں والی شخصیت ہیں جو یہ گفتگو کر رہی ہے کہ محمد مصطفیٰ بتا رہے ہیں بے شک میں پیغمبر ہوں، بے شک میں نبی ہوں، بے شک میری زبان سے وحی خدا نازل ہوتی ہے اور بیان کی جاتی ہے، لیکن میری عظمت کو اگر کوئی چار چاند لگا رہا ہے، اس کو دگنا کر رہا ہے، اس کو خوبصورت لمحوں کی جانب لے کر جا رہا ہے تو وہ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ کون ہے فاطمہ؟ ڈاکٹر علی شریعتی یہاں پر کچھ جملے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے بہت سوچا کہ میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر کچھ لکھوں، کچھ کہوں کہ یہ فاطمہ کون ہے، وہ اس فاطمہ، اتنا نام، اتنی عظمت، اتنی کرامت کیوں ہے اس نام میں، اس شخصیت میں؟ تو کہا میں نے قلم کو اٹھایا اور میں نے لکھنا شروع کیا اور میں نے سوچنا شروع کیا۔ کب پہلے لمحے میں نے لکھا فاطمہ چونکہ محمد مصطفیٰ نبی رحمت للعالمین کی بیٹی ہے اس لیے قابل عظمت ہے۔ کہا نہیں، پھر میں نے اس لفظ کو مٹا دیا۔ کہا دوسرا جملہ میں نے لکھا کہ بی بی اس لیے قابل عظمت ہے کیونکہ وہ مادر حسنین ہے، شافع روز جزا بی بی ہے۔ کہا نہیں، پھر ایک دفعہ انہوں نے یہ جملہ مٹایا۔ کہا پھر میں نے لکھا کہ یہ مادن رسالت ہے، اہل نبوہ ہے ان کا گھرانہ۔ علامہ ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں میں نے ان تمام تر جملوں کو مٹا دیا، میں لکھتا گیا نسبت فاطمہ کی اور میں مٹاتا گیا، گویا پھر میں نے لکھا کہ ہاں فاطمہ رسالت و ولایت کا تاج اپنی پیشانی پہ رکھتی ہے۔ کہ یہ بھی کم تھا۔ آخر میں ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی قلم کو ہی توڑ ڈالا یہ لکھ کے کہ بس فاطمہ فاطمہ ہے، فاطمہ کی عظمت کو، فاطمہ کی شان کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا۔ عزیزان محترم، میں نے کہا فاطمہ علی کی زوجہ، فاطمہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی، فاطمہ مادر حسنین۔ ناظرین یہ تمام تر عظمتیں ہیں جو جناب زہرا کی ڈاکٹر علی شریعتی نے لکھی، یہ نسبتوں سے ہیں، لیکن ڈاکٹر علی شریعتی کیا بتانا چاہتے ہیں کہ فاطمہ اپنی وجود میں ہی پوری کل کائنات ہے۔ فاطمہ کو ضرورت نہیں کہ وہ اس لیے بعظمت بنے کہ وہ نبی کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، مادر حسنین ہے، کہ نہیں، وہ خود فاطمہ ہے۔ جی ناظرین، انشاءاللہ کہ ایام فاطمیہ کی یہ گفتگو میرے اور آپ کے درمیان رہے گی، بات کریں گے کہ رب ذوالجلال نے فاطمہ کو کتنی عظمتیں عطا کی ہیں، اور افسوس کے ساتھ اس باعظمت شخصیت کے ساتھ اس امت مسلمہ نے کیا کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیدہ طاہرہ زہرا، سیدہ طاہرہ زہرا، خدا راضی علی راضی، خدا راضی حسن راضی، خدا راضی علی راضی، خدا راضی حسن راضی، ہے زہرا عشق میں تیرے علی ہے اور تنہائی، خدا راضی حسن راضی، خدا راضی حسین راضی، ہے یتیم طعام سفر یہ ماں بدون شام